پہلے سے کروں گا امید جب جتنی تمہیں ہو کر اسپتال سے بچہ خریدنے کی تو نام کیا کر ادھر ہو ادھر کوئی ہر آدمی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہوتا جیسے ہم نے پہلے نام چن دیا رکھ لیا چن دیا نہیں رکھ دیا تو جیسے رکھ دیا ویسے رکھ دیا یہ چیز اگر کرنا ہو تو کرنا ہو نام رکھیں اور ناموں کے بارے میں پہلے زمانے میں تو توجہ نہیں دیتے تھے اور منگل کو پیدا ہوا منگل رکھ دیا کو پیدا ہوا گھومر رکھ دیا جب بنا کے بھی پیدا ہوا چکاسی رکھ دیا رمضانی رکھ دیا یہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد رجوع کیا اور آم من کی خوراک کھولا اس لفظ پر پڑے ہی بولنا اتنی لڑکیاں منتشا پڑ گئی کیا ہوئی اگر میں منتشا پر پڑ گئی منتشا یعنی میں نے دیکھا ہے بچے کا نام تھا پکڑ کو لینا تھا آپ عقیقہ کرتے ہیں اور اسے میں نام رکھ دیتے ہیں اور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نام بدل دیتے ہیں تو نام بدلنے میں عقیقہ بدلنے کیا ہے دوبارہ ارے بڑا خرچہ ہوگا یہ سبزی کا سکتے ہیں آپ میرا کر دیکھا نہیں مجھے عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے 7ویں دن کا مطلب یہ کہ جب بھی بچہ منگل ہوا تو جب بھی آپ عقیقہ کریں 3 کو کریں اس میں آسان ہے 7ویں دن دیکھنا کیا ہے بہتر نہیں ہے کہ 7ویں دن کریں لیکن 14 22 دن لگے 30ویں دن لیکن زندگی میں بھی ابھی کرنا ہو تو پیدائش والا دن نوٹ کر لیں جو بچہ جمعے کو پیدا ہوا جب بھی عقیقہ کریں جیسا ہے کہ کب کریں نام کے متعلق ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں ترجمہ بھی ہے میں کچھ نہیں بتاؤں آج کے ڈیٹ کے زمانے میں آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہو لغت سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سمجھے حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا نام لے کر پکارا جائے گا اور ایک روایت کے مطابق تمہاری اماں کا اور ایک روایت کے مطابق تمہارے ابا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اس لیے اپنا نام اچھا رکھو میں نے کہا تم لوگ بچپن سنا ہوگا کہ قیامت میں اماں کے حوالے سے پکارا تو میں نے وہ بولی روایت لیکن یہ روایت یہ بھی روایت اس لیے اس روایت پر اصرار مت کرنا نہیں سمجھے یہ روایت وہ روایت کو بھی ماننا ہے تو یہ روایت نہیں ماننا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے ہو کچھ لوگوں کے لیے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے بچے جن کے ابا کا نام نہیں پتا تو اس کو چھپانے کے لیے ماں کے نام سے چھپا رہتا ہے بھاگ بھوک کرنے والے جتنے لوگ ہیں ہر دوسرے کی طرح ہمارا پہلے زمانے کی خواتین اپنے نام کا پیدا کرتی جیسے کوئی اور ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا نام لکھوں بس میرے بیٹے کا نام زید ہے آپ بھی آج کے زمانے کی تہذیب اور پرانی تہذیب بہت سمجھے اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ناموں میں اللہ کو معبود نام عبداللہ ہے اور عبدالرحمن ہے اس لیے کہ اس میں عبودیت و بندگی پائی جاتی ہے اگلی روایت ہے حضرت ابو وہب الجوزمی کے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے نام پر اپنا نام رکھو اور اللہ کو معبود نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے اور ناموں میں حقیقت حال کے مطابق اور سچی معنیت والا حال ہے ہمارا کافی ہر آدمی ہر سو
कष्ट को कमाई वो फिक्र कमाई करता है। हर आदमी क्या करता है? इसलिए हारिस माने कमाने वाला और आदमी कमाना, और माम माने फिक्र वाला, तो हर आदमी को मुस्तकबिल की बहुत सारी चीजों की फिक्र होती है। वह अक्बर होगा और सबसे बुरा जो नाम है अर्जुन है। हाँ नहीं है, ये दोनों नाम होती है, जंगुल व कंगुआ, ये दोनों बड़ा नाम है। देखो हज़रत अनस इब्न मालिक की रिवायत है कि मैं अपने अखियाती भाई अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा को, अखियाती भाई जानते हो ना, माँ एक हो और बाप ना हो अलग अलग। मालूम है हज़रत अनस इब्न मालिक की जो अब्बा है मालिक, वो मुसलमान नहीं है, उनकी बीवी उम्मे सुलैम सरदारी थी, बहुत चुपते थे। बल्कि वो कहती थी मेरे बेटे अनस से तुम नूरानी ताकत आती हो, अब कुरान पढ़ती हूँ, ये बहुत गलत करती हूँ। लेकिन वो उम्मे सुलैम समझाती थी। एक बार वो चिढ़ करके भाग गए और वो कहीं मारे वाले गए, मर गए, जो कुछ हुआ, तो वो मुसलमान नहीं, उनके अब्बा अनस के बात जो है उनकी शादी मदीने के मालदार गरीब सहाबी अंसारी हज़रत अबू तलहा से हुई। ये उनके सौतेले हज़रत अनस के सौतेले अब्बा हुए, और अनस को उनका रबीब कहा है। रबीब माने रेडीमेड बच्चा, रबीब माने अगर तुम्हारी किसी औरत से शादी हो और वो जहेज में बच्चा भी लेके आए पहले तौर से, तो उसको रबीब कहेंगे। ये हज़रत अनस हुए, ठीक है। और ये तो अब्दुल्ला थे, तो अब्दुल्ला की अम्मा भी उम्मे सुलैम और हज़रत अनस की अम्मा भी उम्मे सुलैम, और हज़रत अनस के अब्बा मालिक और उनके अब्बा कौन है? इसलिए मैं कहना चाह रहा तो कहते हैं कि हज़रत अनस कहना है कि मैं अपने छोटे अखियाती भाई अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा को, अब्दुल्ला के एक लड़के भी था, हज़रत अनस के भतीजा भी थे और उनके टीनेजर भाग थे। तो हज़रत अनस कहना है कि मैं अब्दुल्ला इब्न अबी तलहा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैदाइश के बाद ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबाब पहने हुए थे और अपने एक मुंह पर एक खास किस्म का तेल मल रहे थे। कतरान व काटकोर टाइप की चीज कीड़े वगैरह मकोड़ों से बचाने के लिए मल रहे थे। आप समझ गए कि ये तहनीक के लिए है, इसीलिए तो आपने पूछा कि हर मार करता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खजूर है? मैंने कहा हज़रत हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं जाऊँगा। तो मैंने हज़रत की खिदमत में खजूरें बेची, आपने उसको अपने मुंह में डाला और उसको चबा करके फिर आपने उसको बाहर किया, मुंह से निकाला और फिर जो है बच्चे के मुंह में डाल दिया और बच्चा जो है उसको चाटने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंसार के लोगों को से बड़ी मोहब्बत होती और तम्र से खजूर सिखाओगी है, देखो छोटा बच्चा उसको चाटने लगा और आपने उसका नाम भी अब्दुल्ला रख दिया। इसको कहते हैं तारीफ। तारीफ माने यानी खजूर को मुंह में लेकर उसको जो है चबा करके थोड़ा सा निकाल करके बच्चे के मुंह में डाल। लेकिन आज के जमाने में हज़रत के बारे में हम लोगों की माने शमाय में अल्लाह के रसूल हर तरह के रोग थे, हर तरह की बीमारियों से महफूज थे। अल्लाह के रसूल 24 घंटे में 24 बार नहीं तो 12 बार विश्वास किया करते थे। कैसे साहबा हज़रत की अमल को देखकर कितना विश्वास करते थे कि मजबूरे छिड़ जाते थे। तो हज़रत को बहुत सारे सफाई हराम नहीं किया करते, लेकिन आजकल बुजुर्ग बनता है 60 के बाद, और जब 60 के बाद बुजुर्ग बनता है तो 120 बीमारी लगती है।
اور بیچارے شاید مہینے مہینے میں دان مارتے ہیں، نہیں معلوم ہم مارتے نہیں ہوں گے، بیچارے کا ہاتھ کیسے بجائے گا ہوتا مانتا نہیں ہوگا نہیں سمجھے بولو جی یہی بات علماء ایسے رہے جو اب نہیں ہے. میں نے کتنی بار دیکھا کہ ان کی آنکھ کے کیچڑ گلاس یہاں لگ گیا اور یہ بھی کمی نہیں اس کو صاف کر دیں، وہ پنکھے سے وہ سوکھ کر کے بلکہ جتنا کرتے رہتے ہیں وہ کہیں بزرگ آنے جانے گا دنیا میں بہت چل. اس لیے میں سمجھتا ہوں حضرت کی بزرگی بھی تقویٰ بھی اور صفائی کی ہر چیز میں آئی تھی. یہ ہمارا تو ایمان تجویز ہے کہ اللہ کا رسول اللہ بیمار نہیں ہے نا، لیکن اسی طرح میرا ایمان ہے کہ بزرگ بننے کے لیے بیمار بننا پڑتا ہے، تب جا کے بزرگ ہوتا ہے. اب یہ بزرگ جو ہے وہ دانت تازہ نہیں ہے، مہینہ بھر سے بدبو آ رہی ہے منہ میں سے، اب اس کو لا کر کھجور کو ارے بولے جی دبائے گا، دبا کر کے بچے کے منہ میں ڈالے گا، پتا نہیں فرق پڑتا ہے اور بچے کی بزرگی تو کبھی نہیں ہوگی، بیماری میں ہو جائے گی. مجھے نہیں حضرت کے بارے میں ماننا بالکل غلط. بولے جی ایسی ہی چیزیں کون ہوگا، حضرت کا خون پی گئے لوگ، بات کے اور بھی کچھ چیزیں پی گئے سب سے باوا. لیکن یہ جو بہت اس کے بارے میں اس لیے اس کی جب کوئی کہانی کے لیے کہتا ہے، کہانی کے لیے کہتا ہے تو ہم کرتے ہیں. حالانکہ ہم بھی بہت صفائی کرتے ہیں اور الحمدللہ کوئی متاثر بیماری نہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم میں ایسا کرتا ہوں کہ سب کو دکھاتا ہوں میرا ہاتھ صاف ہے، پھر بھی صابن منگاتا ہوں اور صابن منگا کر کے ہاتھ دھلتا ہوں صاف ستھرا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ شہد لے کیا کرو، شہد صاف ستھری شہد اور انگلی سے میلے کر کے اس بچے کو کیا کر دیتا ہوں چٹا اور بتاؤں آگا ہوا کہانی کو ہندی کیا تو کہتے ہیں یعنی برا نام تبدیل کرتے ہیں، برا نام. حضرت عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل اور جناب مصدق سے نہ گئے، دونوں کے دونوں سے پوری والے سے نقل کرتے ہیں. وہ عبید اللہ ابن عمر المری سے نقل کرتے ہیں، وہ نافع ابن سردی سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عافیہ بنت عمر بن خطاب کے نام کو بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا. کر دیا. ہاں اگلی روایت ہے کہ ابو سلمہ کی بٹیا زینب، ان کے سلمہ کی بٹیا زینب اور ازواج مطہرات میں ہے ان میں سلمہ اور ان کے شوہر میں ابو سلمہ، وہ انتقال ہو گئے تو ہو گیا کرتے چاہیے. ابو سلمہ حضرت کے رضائی بھائی بھی تھے نہیں جانتے. تو ابو سلمہ کی بٹیا زینب سمجھے وہ بیان کرتی ہے کہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، یعنی تمہیں سلمہ سے پوچھا ہوگا کہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا نام برہ رکھا ہے، نیک رکھا ہے. فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے سے منع کیا. سمجھے؟ ارے بولو جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خدا پاکائی میں کیا کرو، اپنے آپ کو نیک صاحب مت کرو. چلو اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے نیک کون ہے. سمجھے؟ ارے پوچھا کہ میری مانو سمجھیا ہم کیا نام رکھیں، تو کہا کہ ان کا نام زینب رکھیں. کئی لوگوں کا نام حضرت نے زینب رکھا جی.
اگلی روایت ہے اسامہ ابن افضل سے کہ ایک صاحب کا نام حسرہ و حفصہ تھا اور وہ ان لوگوں میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں گرامی کیا ہے؟ کہا کہ بیوی اسلم ہے. آپ نے کہا کہ انصر زرع و ابو زرع، آپ زرع رہو، کیا رہو؟ شادابی و کھیتی رہو. آپ کہتے ہیں وہ نجیبت رہو امام اور غنیمت آئے خالی پڑوسی کا، اس نے دو گدھے خریدے، ایک کا نام ابو بکر رکھا اور ایک کا نام عمر رکھا. حضرت کو معلوم ہوا کہ ایک دن کسی نے مارا مر گئے. امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اسی نے مارا ہوگا جس کا نام عمر ہوگا اور اسی نے باقی مارا تو نام کاٹ دو. ایک روایت ہے کہ سہیل کو اپنے ہماری کہانی سے نظر کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی قوم کے ساتھ تو آپ نے سنا قوم والوں کو کہ ان کی کنیت مہاکانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. وہ فیصلہ کرنے والے دیکھو اب اور کی نیتی کی اجازت کیا کیا جب ابا مت بیٹا ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ 12 ترجمہ ہوتا. ابو ہریرہ مانے ننھی منی بلی کے ابا نہیں، ننھی منی بلی کے مالک کے حوالے. جیسے کہتے ہیں نا ابو البکر مانے بیٹو، ابن اللیل مانے چور. ہر جگہ کو نہیں کر سکتے. جیسے بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو جاہلی نام ہوتے ہیں اور اسلامی نام ہوتے ہیں. جیسے ان لوگوں نے امر ابن انسان کا نام رکھا تھا جاہلیوں نے، کافروں نے ابو الحکم فیصلہ کرنے والے دانش مند سمجھدار. مسلمانوں نے نام رکھا مہا اجڑ ابو جہل. ابو جہل مانے مہا اجڑ. ابو الکلام مانے مہا ابو. ابو الکلام مانے سمجھے. دوبارہ یہ میں عرض کرا تھا کہ یہ پوچھا کہ بھائی یہ دیکھا کہ ان کی کنیت کیا رکھ رہے ہیں ابو الحکم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ اللہ کی صفت حکم و حکم ہونے کی ہے، حکم کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. تم کو کنیت تمہاری ابو الحکم کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ اصل میں میرے خاندان کے لوگ جب کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں، میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن چھوڑو یہ سنیے ان جو بتاؤ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو کہا کہ ایک بچے کا نام شعیب ہے، ایک کا نام مسلم مولانا ہے اور ایک کا نام عبداللہ مولانا. کہا ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا کہ شعیب بڑا ہے. تو آپ نے کہا کہ آج سے تو شعیب کے ابا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ بنی گئے. جب یہ سنی تم لوگ مشکوز کے پڑھتے آئے ہو گے شادی ہے حضرت مہارن کی بات میں آیا میں مشکوز کی لسانی حضرت مثال بہت مشہور معروف شادی ہے قواعد نہیں سمجھے کسی نے مانے نہیں سکال کر کے 100 سال کی عمر پا کر وہ جو تو ان کا تعلیم مانے آتے ہیں ہموار زمین، برابر زمین، نرم و ملائم زمین. اور حضرت کے معنی آتے ہیں سخت زمین، بے برابر زمین. تو ان کا نام حضرت تھا. حضرت نے بدل کر کے کیا کیا لیکن کے دوسرا چیز تو اسی طرح آ ہے یہاں پر جب روایت یہ ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب سے نقل ہے، وہ اپنے ابا سعید سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے دادا یعنی سعید کے دادا حسن سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس میں گرانی آپ کا، کس میں گرانی؟ تو کہا کہ مجھے حسن ہے. کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں تم سہل رہو گے، سخت نہیں بلکہ ملائم زمین رہو گے. انہوں نے کہا کہ ملائم زمین کو تو لوگ روکتے ہیں نہیں سمجھے. کیا کہتے ہیں؟ بہت دبا ہے اور سیدھے سامنے کتا بھی جانے لگتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بولو جی بولو. ہاں
تو حضرت سعید کہتے ہیں، حضرت سعید بن مسیب تابعی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ میرے دادا نے حضرت کا مشورہ نہیں مانا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ہمارے خاندان کے مزاج میں حکومت وقت تقریب ہے کیا ہے، ہاں اگر مان لیتے تو ہمارے خاندان کے مزاج میں نرمی رہتی، لیکن اسی وجہ سے نہ رہی. ارے حضرت سعید بن مسیب جانتے ہو نا، تابعی، ان کے ابا بھی صحابی، دادا بھی صحابی، اور ان کے خزر ابو ہریرہ صاحب، خزر حضرت ابو ہریرہ بھی کیا ہے. تو یہ گئے. اب اس کے بعد دیکھو کئی نام ہے، ان کو دیکھ لینا سمجھ لینا. دیکھو وہ مشہور ہے نا کہ کوئی مدرسہ ہے جو غلط میں کوئی مولانا صاحب ہے، تو وہ مولانا صاحب جو کرتے تھے ان کی اصطلاح تھی، وہاں پہ شوال سے لے کے یہاں پہ ہماری تک، وہاں پہ ہم بھی سمجھے، ہاں پہ تم بھی سمجھو، ہماری سے لے کر ششمائی تک، وہاں پہ ہم سمجھے، ہاں پہ تم نہ سمجھو، اور ہاں پہ ششمائی سے لے کر سالانہ تک، ہاں پہ نہ تو ہم سمجھے نہ تو ہاں پہ یہ سال کے دن میں سب کے بعد کھانے کب یہ ایک تعلیم کر رہا تھا کہ ہم گئے بنائی میں، تو وہاں یہ بات کھانی ہو رہی ہے، اور وہ جو استاد محترم ہے وہ بیچ میں بابا کی بولتے ہیں. میں نے کہا تم ایسے نظریے سے عقیدت رکھتے ہو. ارے بابا تمہارے یہاں بھی جو کتاب ختم ہوتی ہے اور یہ کہ بھائی یہ بات کھانی وہاں بھی ہوتی ہے جہاں ہوتی نہیں سمجھے. میں نے کہا کہ بھائی تم فلاں فلاں کتاب دیکھ لو معلوم کر لو، یہ بات کھانی کبھی ختم نہیں ہوتا. میں نے دیکھا یہ لاک ڈاؤن ہوا نا، لاک ڈاؤن ہوا تو یہاں کچھ نوجوان معافی کا حادثہ ہوتا ہے. ایک بوڑھے استاد ہیں، بوڑھے استاد جو ہے یہ لوگ حدیث پڑھتے تھے، تو پتہ نہیں پوری سمجھتے تھے نہیں سمجھتے ہوئے بات بھائی جسے وہ شبیلہ ہوتا ہے، اور یہ کام سنتے رہے. کوئی حدیث کو خود بھی نہیں سمجھتے ہو کیا پڑھاؤ گے نہیں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث آئی ہے نا، اسی امام کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، اس لیے سڑک کے بغیر کیا کریں، کیا کریں اللہ کے رسول نے آج کے نام کو بدل دیا، حدیث کے نام کو بدل دیا، اطلاع کے نام کو بدل دیا، شیطان کو بدل دیا، حکم کو بدل دیا، خوراک کو بدل دیا، اور آپ کو شیار کو ان کا نام نظام رکھا، ہر ان کو تلمن رکھ دیا، مستقل کو منگڑی کر دیا، اور افرا کو خزرا رکھ دیا، شاہ جلالہ کو شاہ ہونا رکھ دیا، بنو دنیا کو بنو رشتہ رکھ دیا، بنو نوبیا کو بنو رشتہ رکھ دیا. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سال کی عقید میں ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں کو اختصار کے لیے میں نے اثر کر دیا ہے. سب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے،